نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم 27ویں پارے کا دوسرا لیسن شروع کرنے لگے ہیں اور یہ سورۃ طور ہے۔ سورۃ طور جو ہے اس میں بھی اسی طرح سے قسمیں کھائی گئی ہیں جیسے پیچھے ہم نے سورہ زاریات پڑھی، اور سورہ زاریات اور سورۃ طور کا آپس میں جوڑے کا بھی تعلق ہے۔ یہ دونوں صورتوں کا جوڑا ہے۔ مثلا دونوں صورتوں کا جو آغاز ہے وہ بھی ایک ہی طریقے سے ہو رہا ہے، یعنی قسمیں کھا کے پھر ایک ہی بات کی گئی ہے۔ سورہ زاریات میں کہا گیا تھا قسمیں کھانے کے بعد کہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اور سورۃ طور میں بھی ان قسموں کے بعد تقریباً ویسی ہی بات کی گئی ہے کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ اور پھر سورہ زاریات میں بھی جنت اور دوزخ کی کیفیات بیان کی گئی ہیں، ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور اسی طرح سورۃ طور میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ تو جو مضامین تھوڑے ملتے جلتے جن صورتوں کے ہوتے ہیں ان کا جوڑا جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا جوڑا ہے۔ آغاز کرتے ہیں سورت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع۔ قسم ہے طور کی، یعنی طور پہاڑ کی۔ طور کا لفظ عام بھی بولا جاتا ہے، پہاڑ کو بھی طور کہا جاتا ہے، کسی بھی قسم کے پہاڑ کو طور کہا جاتا ہے، جبکہ جو طور خاص پہاڑ ہے جسے طور سینا کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ ہمیں سورہ 3 میں بھی ملتا ہے، والتین والزیتون والطور سینین، یہاں اس سے وہ مراد ہے جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اس طور پہاڑ کی قسم کھائی گئی ہے۔ وکتاب مستور، اور ایک لکھی ہوئی کتاب کی۔ واؤ جو ہے نا، یہ جو ہے یہ قسم کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور یہی واؤ جو قسم کے لیے ہے یہ سب قسموں کے لیے وہ ایک ہی واؤ ہے، اور اس کے بعد جو واؤ آ رہا ہے وہ اور کے لیے ہے۔ قسم ہے طور پہاڑ کی اور لکھی ہوئی کتاب کی۔ لکھی ہوئی کتاب، یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں نا، اس میں مفسرین میں ان میں بہت ڈفرینٹ قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔ مختلف مفسرین مختلف باتیں بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات صحیح ہو یا ساری صحیح ہوں۔ بہرحال تفسیر جو آیات ہوتی ہیں نا، کچھ تو محکم ہوتی ہیں، کچھ متشابہ ہوتی ہیں، تو متشابہ آیات کی تفسیر میں اسی قسم کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد تورات ہے، کیونکہ تورات پتھر کی تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی کتاب دی گئی تھی، جبکہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ تو بہرحال مستور کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا، مکتوب جو لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کتاب بھی، کتاب کو بھی کہا جاتا ہے، لکھی ہوئی چیز کو بھی کہا جاتا ہے۔ فی رقم منشور، جو کھلے ہوئے ورق میں ہے۔ رقم اس پتلے چمڑے کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر لکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب تو خیر کاغذ آ گئے ہیں، جب چمڑے پہ لکھا جاتا تھا وہ جو پتلا سا چمڑا ہوتا تھا جس کے اوپر کوئی تحریر لکھی جاتی تھی تو اسے رق کہا جاتا تھا۔ رق منشور کشادہ ورق میں، فی رق منشور کھلے ہوئے کشادہ ورق میں لکھی ہوئی کتاب، یعنی وہ تختیاں جو تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں، جن پر تورات کی عبارت لکھی ہوئی تھی، وہ اس سے مراد ہے۔ یہ 3 قسمیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے متعلق ہی ہو گئیں۔ کوہ طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، اور وہیں پہ آپ کو ایک ایسی کتاب عطا کی گئی جو کشادہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی۔ والبیت المعمور، اور کس چیز کی قسم ہے؟ آباد گھر کی۔ بیت المعمور کے بارے میں بھی کئی آراء مفسرین میں پائی جاتی ہیں۔
بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ جو مکہ میں ہے، کہ اس میں طواف کیا جاتا ہے اور عبادت کی جاتی ہے اور ہر وقت لوگ وہاں موجود رہتے ہیں، وہ ہر وقت آباد رہتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد خانہ کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پہ جو فرشتوں کا کعبہ ہے، جو ہر وقت وہ بھی معمور رہتا ہے، وہ بھی آباد رہتا ہے۔ معمور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھرا ہوا، ہر وقت کچا کچ، اور نام اس کا بیت المعمور اسی وجہ سے ہے کہ وہ ہر وقت فرشتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، وہاں پہ عبادات کرتے ہیں۔ اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتہ ایک دفعہ اس گھر کا طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئی۔ اور بعض مفسرین کی رائے میں اس سے مراد یہ دنیا ہے جو طرح طرح کی مخلوقات سے معمور ہے، کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ اور پھر جو اگلی آیت ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ آگے ہے وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ۔ مرفوع کیا ہوتا ہے؟ رفع سے ہے یہ لفظ، رفع یدین بھی ہم کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو رفع کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں، اور رفیع الشان، بلند شان والا بھی لفظ ہوتا ہے۔ مرفوع کا مطلب ہے بلند کی ہوئی۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور بلند کی ہوئی چھت کی قسم۔ بلند کی ہوئی چھت سے تو مراد ظاہر ہے آسمان ہی ہے، اور اگر اس کو ہم پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو مطلب کیا ہوگا کہ یہ دنیا ایک گھر کی طرح سے ہے جس میں انسان آباد ہیں، جو انسانوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اور آسمان اس گھر کی چھت ہے۔ بس سقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم۔ والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم۔ بحر سمندر کو کہتے ہیں، مسجور ابلتا ہوا۔ ابلتا ہوا بھی اسے موجزن سمندر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس سمندر کی قسم، یعنی اس کی کیفیت، اب جو بھی معنی ہم اس سے مراد لیں گے تو اس کی وہی کیفیت ہوگی۔ اگر ہم کہیں کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جوش سے ابل رہا ہے، اور اگر ہم اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ابلتا ہوا گرم، تو پھر قیامت کے دن سمندر کو بھڑکا دیے جائیں گے۔ اس کا بھی ہمیں دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکویر صورت میں فرمایا، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ تو بہرحال سبھی معنی بھی اس کے مراد لیے جا سکتے ہیں، اور تو یہ ایک معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ یہ پانچوں قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان قسموں کا جواب قسم کیا ہے، جسے مقسم علیہ کہا جاتا ہے، کہ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ ضرور آئے گا۔ ما لہ من دافع، نہیں ہے اس کو کوئی ہٹانے والا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، جس کا اس نے وعدہ کیا ہے یہ عذاب آ کے رہے گا۔ یعنی اس سے مراد عذاب کون سا ہے؟ ظاہر ہے قیامت کی بات ہے، قیامت کا سخت دن اس سے مراد ہے، جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ شورى میں آتا ہے یوم لا مرد لہ، وہ دن جسے لوٹایا نہ جا سکے گا۔ تو وہ دن واقعی آنے والا ہے، وہ دن ایک اٹل حقیقت ہے۔ یہ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، وہ دن آ کے رہے گا۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، جس کے واقعہ ہونے میں کاذبہ، کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ لازمی آ کے رہے گی۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن حرکت کرے گا آسمان، سخت حرکت کرنا۔ ایک ہی روٹ سے دونوں لفظ ہیں، تمورو بھی اور مورا بھی۔ حرکت کرے گا، حرکت کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس دن حرکت کرے گا، بہت زیادہ حرکت، یعنی آسمان بری طرح حرکت کرے گا، یعنی لرزنے لگے گا۔ مور کے معنی ہیں حرکت کرنا، اضطراب ہونا۔ قیامت والے دن آسمان میں جو ایک ہلچل مچے گی نا، ستارے سیارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، آسمان لرز اٹھے گا، ایک زلزلہ برپا ہو جائے گا،
القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ جو دن ہوگا، یہ اس دن کا نقشہ سورہ قاریہ میں بھی کھینچا گیا ہے اور بھی بہت ساری صورتوں میں اس دن کو اللہ تعالیٰ نے ہم بیان کیا ہے. شاید انسان ڈر جائیں اس دن سے. تو یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ جس دن آسمان بری طرح لرزے گا، جس دن حرکت کرے گا، بری طرح حرکت کرنا یعنی لرزے گا، بری طرح لرزنا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا. تو سیرو کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ پہاڑ جو ہیں وہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے. زمین اب حرکت نہیں کر رہی کیونکہ اس پہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے ہیں. لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، اس دن کیا ہوگا؟ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ، اور پہاڑ چل رہے ہوں گے سیرا، جیسے چلا جاتا ہے. پہاڑوں پر زمین پر جو پہاڑوں کی گرفت ہے اس کی وجہ سے زمین ہلتی نہیں ہے. لیکن جب وہ نہیں رہے گی تو وہ ٹوٹ کر فضا میں بادلوں کی طرح پھریں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ویل کیا ہوتا ہے؟ بہت دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہنم کی وادی کا نام بھی ہے. ہلاکت اور بربادی کو بھی ویل کہا جاتا ہے. بس ہلاکت ہے اس دن، یومئذ، اس دن ہلاکت ہوگی. کن کے لیے؟ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی. الذین، وہ کون ہیں؟ وہ لوگ، ہم کہ وہ، فی خوض یلعبون، جو خوش گپیوں میں مصروف ہیں، کھیل رہے ہیں، اپنی بہودہ گوئیوں میں اچھل کود کر رہے ہیں، جو فضول بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں. خوض یلعبون، لام عین با کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھیلنا. تو جو کھیل رہے ہوں گے فضول بحثوں میں، وہ لوگ ہیں اس دن جن کے لیے تباہی اور بربادی ہے. ظاہر ہے جو قیامت کو یاد رکھنے والا ہے اسے تو اچھل کود سوچتی نہیں ہے. اسے تو یہ ہنسی مذاق اور ٹھٹھے کرنا اور فضول بحثوں میں پڑھنا، ان کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. وہ اگر انہیں فکر ہو کہ یہ میرے پاس چند دن ہیں زندگی کے، اس کے بعد مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ ایک امتحان ہے دنیا، یہاں پہ انسان چند روز کے لیے آیا ہے، تو وہ کس طرح خوش گپیوں میں مصروف رہ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں، تم ہنسنا چھوڑ دو. تو قرآن میں بھی آتا ہے پس چاہیے کہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں. اس آیت میں ہم اپنے آپ کو اب ڈھونڈ لیں، بڑی خوفناک بات ہے یہ. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ. یہ ہم ہی لوگ ہیں جو گھنٹوں بیٹھ کے گپ شپ، ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہنستے رہنا، اور ان باتوں میں بھی یا غیبتیں ہوتی ہیں، یا ان باتوں میں کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، یا ان باتوں پہ کسی کا تمسخر اڑایا جا رہا ہوتا ہے، یا کسی کو نیچا دکھایا جا رہا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں ضرور غور کیا کریں جب ہم گپ شپ لگاتے ہیں راتوں کو دیر تک بیٹھ کے جاگ کے، جب فیملی کے کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب سورہ حجرات میں ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں، کیا انہی میں سے کچھ نہ کچھ نہیں ہوتا ہے؟ ان میں غیبت سے منع کیا گیا، یا وہ غیبت ہوتی ہیں جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پوچھا کریں اپنے آپ سے یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں کیا یہ غیبت تو نہیں ہے؟ تو سورہ حجرات میں ہم نے پڑھا تھا کیا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا کرہتموہ، یا پھر وہ کسی کا مذاق اڑانا ہوگا کہ وہ دیکھیں کہ وہ ایسے کرتے ہیں، ان کی فیملی میں یہ ہوتا ہے، وہ بڑے کنجوس ہیں، وہ یوں کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں. یا کسی کو نیچا دکھانا مقصد ہوتا ہے، اپنی کوئی بڑائی بیان کرنا، اور یا اس میں تکبر آتا ہے کہ فلاں نے ایسے کیا میں تو ایسا نہیں کرتا، یہ پھر تکبر ہو جاتا ہے. مطلب ان ساری خوش گپیوں میں، فضول کی بحثوں میں، یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں،
ان چیزوں میں سے یا کوئی ایک چیز ہوتی ہے یا ساری کی ساری اس میں پائی جاتی. کتنی بڑی تنبیہ ہے اور کتنا ہولناک یہ بات ہے کہ جو لوگ جھٹلانے والے ہیں، ظاہر ہے قیامت کو جھٹلانے ہی والے ہیں، پھر یہ جنہیں قیامت یاد ہی نہیں ہے وہ فضول بحثوں میں کھیل رہے ہیں. یوم یدعونا، جس دن وہ دھکیلے جائیں گے، دھکیل کے لے جایا جائے گا ان کو. دعا یدعو کیا ہوتا ہے؟ دھکا لگا کے، گھسیٹ کے، دھکیل کے لے کے جانا. جس دن ان کو دھکے دے کر لے جایا جائے گا الی ناری جہنم، جہنم کی آگ کی طرف. دعا، دھکے دے کر، جہنم کی آگ کی طرف خوب دھکے دے کر ان کو دھکیلا جائے گا. یدعون الی ناری جہنم دعا. اللہم لا تجعلنا منہم. اور کیا کہا جائے گا ان سے؟ ہاذہ النار، یہ ہے وہ آگ، التی، جس کا کنتم تھے تم، بہا، جس کو، تکذبون، تم جھٹلاتے تھے. جس آگ کو تم جھٹلایا کرتے تھے یہ وہی آگ ہے جہنم کی، دوزخ کی. ہو سکتا ہے جہنم پہ جو فرشتے مقرر ہیں وہ یہ بات کہیں کہ یہ وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحر ھذا، تو کیا بھلا یہ بھی جادو ہے؟ جیسے تم کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. اب بتاؤ، کیا تم اپنے سامنے اس جہنم کو ہی دیکھ رہے ہو یا اس کو بھی تم جادو کا کھیل ہی سمجھتے ہو؟ تمہارے نزدیک یہ بھی کوئی جادو کا کرتب ہے؟ جس طرح تم دنیا میں کہا کرتے تھے پیغمبروں کو کہ یہ جادوگر ہیں. اب بتاؤ ذرا، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھ ہی نہیں پا رہے، یا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. جس طرح دنیا میں تم دیکھنے سے اندھے ہو گئے تھے، تمہیں حقیقت نظر نہیں آتی تھی، یہ عذاب بھی تمہیں شاید نظر ہی نہیں آتا. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون. اصلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں. ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ جہنم کے لیے. یہ بھی افسحر ھذا، یہ بھی جہنم کے لیے. یہ کنتم بہا، تم جھٹلاتے تھے اس کو، یہ اس کو بھی کیا ہے؟ جہنم. ھذا، یہ بھی جہنم. اصلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، یہ بھی جہنم میں کہا جا رہا ہے اس میں داخل ہو جاؤ. فصبرو، پھر تم صبر کرو، او لا تصبرو، یا تم نہ صبر کرو. سواء علیکم، تم پر برابر ہے. اب چاہے جزا فضا کرتے رہو، شور شرابہ کرتے رہو، چیختے چلاتے رہو، کچھ حاصل نہیں ہوگا. کوئی تمہارا حمایتی نہیں آئے گا، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں پہنچے گا. اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ خاموشی سے جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اب اس کی سختیوں کو برداشت کرو، کیونکہ تمہارے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں. سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے. انما، بے شک، تجزونا، تم بدلہ دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. یہاں تمہارے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں پھینک کے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، بلکہ تمہیں بدلے میں وہی کچھ تو مل رہا ہے جو کچھ تم عمل کر کے آئے ہو دنیا میں. تم دنیا میں کون سا نہیں پتا تھا کہ ان اعمال کی سزا جہنم ہے؟ دنیا میں تو جہنم کو بھی مذاق بنایا ہوا تھا. ایسی ایسی لطیفے بنے ہوئے ہیں جہنم کے بارے میں کہ جنت میں تو بڑی بوریت ہوگی، وہاں تو کوئی نہیں ہوگا. جہنم میں تو بڑے ایکٹر ہوں گے، ایکٹریسز ہوں گی، وہاں تو ایسے لوگ ہوں گے، وہاں تو بڑی رونقیں ہوں گی. اس طرح کی استغفر اللہ. ہمیں ڈرنا چاہیے اس دن سے، اس جہنم سے. ذرا سی اگر آگ آپ کی انگلی کو بھی لگ جاتی ہے، کبھی روٹی سینکتے ہوئے روٹی میں سے ہوا نکل کے گرم آپ کی انگلی پہ لگ جائے تو دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. تو اس جہنم میں اگر خدا نخواستہ کسی کو کچھ دن بھی رہنا پڑ گیا تو اللہم لا تجعلنا منہم. ان المتقین، اب پہلے جہنمیوں کی بات کی اور اب اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے.
ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی جنات و نعیم، باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین، لطف اٹھانے والے ہوں گے، مزے اڑانے والے ہوں گے، عیش کرنے والے ہوں گے، بما، اس وجہ سے جو آتاہم ربہم، جو دیا ان کو ان کے رب نے، ان کے رب نے جو نعمتیں ان کو جنت میں دی ہیں، یہ مزے کر رہے ہوں گے ان نعمتوں کے ساتھ، فاکہین بما آتاہم ربہم، مزے کر رہے ہوں گے، لطف اٹھا رہے ہوں گے ان چیزوں کے ساتھ جو ان کے رب نے ان کو دیں، اور سب سے بڑی نعمت تو وہاں کیا ہوگی، وَوَقَاهُمْ، اور بچا لیا ان کو، ربہم، ان کے رب نے، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ وقا کا مطلب جو ہوتا ہے نا، وقا کا نہیں بلکہ قاف، قا، ہم کہتے ہیں وقینا عذاب النار، ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچا لیا ان کو ان کے رب نے عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ ایک دعا بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہم قنی عذابک، اے اللہ مجھے بچا لینا اپنے عذاب سے، مقنی، بچا لینا مجھے، اللہم، اللہم کے بعد قنی، اللہم قنی، اے اللہ مجھے بچا لینا، عذابک، اپنے عذاب سے، یوم تبعث، جس دن تو اٹھائے گا، عبادک، اپنے بندوں کو۔ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ یہ وہی لفظ ہے، وَوَقَاهُمْ، اور بچا لیا ان کو، ربہم، ان کے رب نے، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ یہ بھی بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے کہ انسان جہنم سے ہی بچ جائے، اور پھر جنت کی نعمتوں کا ملنا، یہ تو بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ وہاں ان سے کیا کہا جائے گا، کلو وشربو ہنیا، کھاؤ پیو خوب مزے سے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے ہنیم مریا، مزے سے کھاؤ پیو، مزے سے بھی اس کا مطلب ہوتا ہے سہتا پچتا، بھی بعض اوقات اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو خوب مزے سے جو کچھ تم نے پچھلے دنوں میں کیا۔ اسے پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہے۔ ما بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم کر کے آئے ہو نا، اب اس کے بدلے میں کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ۔ کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون، اس کے بدلے میں جو تم عمل کرتے تھے، اب کھاؤ پیو عیش کرو، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو تم کرتے رہے۔ کئی دفعہ ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں قرآن میں کہ اللہ کی طرف سے جنتیوں کی جو عزت افزائی کی جائے گی نا، اس میں ایک یہ بات بھی شامل ہے کہ جنت اور اس کی نعمتوں کو ان کے اعمال کا صلہ قرار دیا جائے۔ جنتی تو یہی کہیں گے، بار بار یہ اقرار کریں گے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یا اللہ یہ تیری رحمت ہے، یہ تیرا انعام ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں جنتوں کی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس قابل نہیں تھے، لیکن اللہ نہیں یہ فرمائے گا، اللہ کہے گا یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جنتی تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہماری رہنمائی کی اس طرح، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لیکن اللہ کیا فرمائے گا، بما کنتم تعملون، یہ اس کے بدلے میں ہے جو تم عمل کرتے رہے۔ کتنی خوشی ہوگی نا اس وقت کہ ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ دنیا میں تو انسان کو ڈر ہی لگا رہتا ہے نا، پتہ نہیں اللہ کو ہمارے اعمال پسند بھی آئیں گے یا نہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ یہ اناؤنسمنٹ کر دے گا کہ یہ سب کچھ تمہیں اس چیز کے بدلے میں مل رہا ہے جو تم کر کے آئے ہو، کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون، سبحان اللہ۔ متکئین علی سرر، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرر، سریر چار پائی کو کہا جاتا ہے عربی، تختے، چار پایوں والے تخت،
तख्तों के ऊपर, सुरुर जमा है, तख्तों के ऊपर तकिया लगाए होंगे, मसफूफतिन, सफों में, मसफूफ सफ से भी है, बराबर बराबर बिछे हुए होंगे, सफ दर सफ होंगे, उनके ऊपर तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। वज़व्वजनाहुम, जौज किसको कहा जाता है? अजवाज इसकी जमा है। जौजा का लफ्ज भी आपको पता है। ज़व्वज हम ब्याह देंगे, हम निकाह कर देंगे, हम उनका, बिहूरिन ईन, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों के साथ, हम उन्हें बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों के साथ ब्याह देंगे। वल्लदीना आमनु, और वो लोग जो ईमान लाए, वत्तबअतहुम, और पैरवी की उनकी, खुद भी ईमान लाए वो, फिर इत्तबा की, वत्तबअत, और इत्तबा की, हम उनकी, किसने? ज़ुर्रियतुहुम, उनकी औलाद ने। खुद उन्होंने ईमान वाली जिंदगी गुजारी, फिर उनके बाद उनकी औलाद ने भी उनकी पैरवी की, ईमान, ईमान के साथ। अलहकना, तो हम मिला देंगे, इल्हाक करना होता है ना, कहते थे ना सिंध का बंबई से इल्हाक कर दिया, तो अलहाक करना क्या होता है? मिला देना। अलहकना, हम मिला देंगे, बिहिम, उनके साथ, जुर्रियतहुम, उनकी औलाद को। अच्छा, एक बहुत बारीक नुक्ता आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे है जुर्रियतु, यहाँ पे है जुर्रियता, क्या फर्क है इनमें? बहुत शुरू के पारों में मैं आपको ये फाइल मफूल का एक कॉन्सेप्ट बताती होती थी कि फाइल के ऊपर हमेशा पेश होती है जुर्रियतु, पैरवी की उनकी, उनकी औलाद ने, यानी औलाद पैरवी करने वाली है, यहाँ पे वो फाइल है, तो इसलिए जुर्रियत के ऊपर पेश आई है, ये हालत रफा में है। और पैरवी की उनकी, जुर्रियतुहुम, उनकी औलाद ने, ईमान के साथ। यहाँ पे अल्लाह ताला फाइल है, अलहक ना, हम मिला देंगे, बिहिम, उनको, जुर्रियतहुम, उनकी औलाद के साथ। यहाँ पे औलाद जो है, जुर्रियत, वो मफूल है, इसलिए उसके ऊपर जबर आई है। ठीक है, मफहूम ही बदल जाता है अगर हम इन पेशों और जबरों को चेंज करते हैं, तो इसलिए कुरान पाक की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता करनी चाहिए, ताकि हम कोई, जाहिर हम अहले ज़बान नहीं है, जाहिर है जो अहले ज़बान होते हैं उन्हें तो पता ही होता है सीधा सा कि भाई इस लफ्ज़ के ऊपर ज़बर है या ज़ेर है या पेश है। जैसे हमें पता है मेहनत, उर्दू पढ़ते हुए मैट्रिक में, एफए में आपने देखा होगा कि एक सवाल आता था, अराब लगाइए, तो वो अराब, जाहिर है जो उसकी उर्दू अच्छी है वो आराम से लगा लेता था। अब अगर मेहनत ही का लफ्ज़ फ़र्ज़ की हम लेते हैं या मोहब्बत का लेते हैं, तो हमें पता है कि उसको जब बोलना मेहनत है तो उसके अराब भी वैसे ही होंगे। हम उसे मेहनुत तो नहीं बोल सकते, ना मेहनत बोल सकते, हम उसे मेहनत ही बोलेंगे। इस तरह मोहब्बत को मोहब्बत नहीं कह सकते, मोहब्बत ही कहेंगे। तो अरबी दान जो हैं अहले ज़बान, उनको तो पता होता है, इसलिए उनको तो अराब देखने की ज़रूरत ही नहीं, तो खुद ब खुद सही पढ़ते हैं। लेकिन हम जो अजमी हैं, हमें तो अराब का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हम मिला देंगे उनको उनकी औलाद के साथ, वमा अलत ना हम, और नहीं हम कमी करेंगे, ना हम अलत कमी करेंगे, हम उनसे, मिन अमलिहिम, उनके अमल में से, मिन शैइन, कुछ भी, हम उनके आमाल में कुछ भी कमी नहीं करेंगे। ये वही बात है जो हमने पहले सूरह मोमिन में पढ़ी थी। हामिलीन अर्श ने जो दुआ उनकी हमने पढ़ी थी कि हामिलीन अर्श और उनके साथी फरिश्ते दुआ करते हैं अल्लाह के हजूर मोमिनों के लिए कि रब्बना व अदखिलहुम जन्नाति अदनी निल्लती व अत्तहुम व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वहां तो वो दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह जो नेक हैं उनको, उनके आबा अजदाद और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से जो नेक हैं उनको
जन्नत में दाखिल फरमाना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला एक तरह से वो दुआ उनकी कबूल हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो लोग ईमान लाए और फिर उनकी पैरवी की उनकी औलाद ने ईमान के साथ, तो हम उन्हें मिला देंगे उनके साथ उनकी औलाद को जन्नत में, और हम कमी नहीं करेंगे उनके अमल में से कुछ भी। यानी अगर कोई वालिदैन ऊंचे दर्जे पे हैं और औलाद निचले दर्जे पे है, तो अल्लाह ताला वालिदैन को औलाद से मिलने के लिए नीचे नहीं भेजेगा, उनके अमाल में उनके दर्जों में कमी नहीं होगी, बल्कि औलाद का दर्जा बढ़ा के माँ बाप के साथ कर देगा। सुभान अल्लाह, कितने अल्लाह ताला की रहमतें हैं, कितना अल्लाह का फजल है, कैसे कैसे अल्लाह अपने बंदों को जहन्नुम से बचाने के लिए लगता है कि अल्लाह ने बहुत सारी बातें ऐसी हमारे लिए रखी हैं। कुल्लुम्रिइम बिमा का सबा रहीन, हर आदमी, इमरीन आदमी, बिमा उसके इवस का सबा जो उसने कमाया गिरवी रखा हुआ है। रहीन, रहीन का मतलब रहन रखना होता है ना, गिरवी शुदा है। हर शख्स अपने अमल का गिरवी होगा। वैसे तो ये आम है, मोमिन और काफिर दोनों के लिए है। मतलब है कि जो जैसा अमल करेगा उसके मुताबिक अच्छी या बुरी जजा पाएगा। लेकिन बाज कहते हैं कि इससे मुराद सिर्फ काफिर हैं कि वो अपने अमाल में गिरफ्तार होंगे, जैसे कि एक जगह पे आया कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत रहीना इल्ला असाबुल यमीन, हर शख्स अपने अमाल में गिरफ्तार होगा सिवाय असाबुल यमीन के, यानी मोमिनों के अलावा। व अमददनाहुम बिफाकिहतिन, और हम खूब अता करेंगे उन्हें, अमददना, और हम खूब देंगे उनको, हम खूब अता करेंगे उनको, बिफाकिहतिन मेवे, फल, व लहमिन और गोश्त, मिम्मा उसमें से, यश्तहून जो वो चाहेंगे। हम फल और गोश्त जिससे वो चाहेंगे हम उन्हें दिए चले जाएंगे। यतनाज़ऊन फीहा, वो छीना झपटी करेंगे, फीहा उसमें, फीहा किस देखो यतनाज़ऊन तनाज़ा से है, तनाज़ा का लफ्ज होता है ना झगड़ना, तो यतनाज़ऊन भी है छीनेंगे, छीना झपटी करेंगे, खुश तभी से, खुशी खुशी, जैसे नौजवान आपस में बाज़ औक़ात छेड़खानी करते हैं, एक दूसरे से चीजें लेके छीनते हैं, खाते हैं, पीते हैं। फीहा उसमें, कासन जाम होंगे, कासा उस प्याले को कहते हैं जो भरा हुआ हो, ला लागवन, कासल ला लागवन, ऐसे शराब के जाम होंगे कि जिसे पी के कोई लगव बेहुदा गोई ना होगी। फीहा उसमें, वला तासीम, और ना कोई गुनाह का काम होगा। इत्मुन गुनाह को कहते हैं। मतलब ऐसी उनको शराब वहां पे पिलाई जाएगी जिसे पीते हुए वो आपस में खुशगप्पियां भी करेंगे, छीना झपटी भी करेंगे, मजे करेंगे, और उसको पीने के बाद उन्हें उसका सरूर तो मिलेगा लेकिन कोई लकवियात या बेहुदा गोई उसमें नहीं होगी। वह यतूफू, और फिराए जाएंगे, गर्दश में रहेंगे। तवाफ करना भी घूमना होता है ना, गर्दिश करना होता है। यतूफू, ताफा यतूफू, और चक्कर लगा रहे होंगे, गर्दिश कर रहे होंगे, अलैहिम उन पर, गिलमान उन नौ उम्र लड़के जो खिदमत के लिए मुकर्रर होंगे, लहुम उनके लिए, काअन्नहुम वो इतने खूबसूरत होंगे, इतने साफ सुथरे होंगे, काअन्नहुम गोया कि वो लुलुउम मकनून, लुलु मोती हैं, मकनून छुपाए हुए, गिलाफों में रखे हुए जैसे मोती होते हैं, इस तरह खूबसूरत नौ उम्र लड़के उनकी खिदमत के लिए वहां पे गर्दिश कर रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे, फिर रहे होंगे। वाकबला बाजुहुम, और मुतवज्जे होंगे, बाज उनके, अला बाजिन बाज पर, यानी एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होके, यतसाअलून एक दूसरे से सवाल कर रहे होंगे। अहले जन्नत एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में सवाल करेंगे। कालू वो कहेंगे, इन्ना कुन्ना बेशक थे हम, कबलू इससे पहले, फी आहलिना अपने अहलो अयाल में, अपने घर वालों में, मुशफिकीन डरने वाले, ये डराने वाले नहीं, डरने वाले, यानी हम बड़े डरा करते थे जब हम अपने अहले खाना के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारते थे, तो हमें हर वक्त ये खतरा लगा रहता था, धड़का लगा रहता था कि पता नहीं हमारे अमल अल्लाह को पसंद भी आएंगे कि नहीं, पता नहीं हमारे अमाल कबूल भी होंगे कि नहीं, हमारा इखलास जो है वो इस लेवल का है भी कि नहीं कि अल्लाह उसे पसंद कर ले, या हमसे कोई ऐसी गलतियां जो हो जाती हैं, ऐसा ना हो कि हमारी सारी मेहनत ही रायगां हो जाए।
تو وہ اس جنت میں بیٹھ کے یہ دنیا کی باتیں کریں گے، پھر وہ کہیں گے فمن اللہ علینا، تو احسان کر دیا اللہ نے ہم پر، وقانا، اور ہمیں بچا لیا، عذاب السموم، لو کے عذاب سے۔ سموم جہنم کا نام بھی ہے، گرم ہوا کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ایسے ہمیں گرم عذاب سے، لو والے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا دیا۔ اللہ کا شکر ہے، وہاں بیٹھ کے پھر یاد کریں گے، اللہ ہمیں بھی وہاں لے جائے اور ہم بھی دنیا کی باتیں یاد کریں۔ انا کننا من قبل، بے شک ہم تھے، ہم من قبل، اس سے پہلے، ندعوہ، اس کو پکارا کرتے تھے۔ کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ ہم اس سے پہلے اس کو پکارا کرتے تھے، ہم دنیا کی زندگی میں اپنی مغفرت کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کرتے رہتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ خوب احسان کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو ہو گئی آیات۔ اب ہم اس دعا کی طرف آتے ہیں۔ آج سے ہم مسنون دعاؤں میں صبح و شام کے اذکار سٹارٹ کریں گے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو جو ایک تسبیح پچھلے ہفتے کروائی تھی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، وہ بھی ہم صبح کے ٹائم ہی پڑھتے ہیں۔ اس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صبح کے ٹائم 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پڑھنا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنا بہت زیادہ ذکر اذکار کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو پہلے میں آپ کو جلدی سے وہ بھی بتا دوں، صبح کے اذکار میں وہ اذکار جو کہ آپ کو پہلے سے زبانی یاد ہیں۔ یہ تو وہ دعا ہے جو آپ نے یاد کرنی ہے، یہ بھی بہت سے لوگوں کو آتی ہوگی، لیکن جن کو نہیں آتی انہوں نے تو یاد کرنی ہے۔ لیکن کچھ ایسے اذکار بھی ہیں جو صبح کے ٹائم ہم نے کرنے ہیں اور ہمیں پہلے سے آتے ہیں۔ جیسے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ صبح کے اذکار ہمیں سورج نکلنے سے پہلے کرنے ہوتے ہیں۔ دن کا آغاز سورج نکلنے سے ہوتا ہے، اس سے پہلے تو پھر بہتر ٹائم یہی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے آپ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ کیا پڑھیں 3 دفعہ؟ وہی سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ۔ پھر اس کے بعد آپ 10 دفعہ درود شریف بھی پڑھیں۔ اس سے پہلے نماز کے بعد والے اذکار تو آپ پڑھ ہی چکے ہوں گے، اس میں آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لی ہوگی، سورہ فلق بھی پڑھ لی ہوگی، سورہ ناس بھی پڑھ لی ہوگی، آیت الکرسی بھی پڑھ لی ہوگی۔ یہ بھی صبح کے اذکار میں شامل ہیں۔ یہ تو آپ نے اگر نماز کے بعد اذکار کر رہے ہیں تو وہ پہلے آپ نے پڑھ لیے۔ اب آپ نے 10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی، درود ابراہیمی یا شارٹ والا۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ اذکار سٹارٹ کر دینے، اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کرنا بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے اس وقت۔ تو یہ دعا اب ہم دیکھتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ۔ اب ہما جو ہوتا ہے نا، یہ اے کے معنوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے ہا تو جو ہے یہ اللہ ہی کا ہا ہے، اور میم مشدد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یا۔ اے اللہ، بکا، تیرے ساتھ، اسبحنا، ہم نے صبح کی، و بکا، اور تیرے ہی ساتھ، امسینا، ہم شام تک پہنچتے ہیں، و بکا، اور تیرے ہی ساتھ، یعنی تیرے ہی حکم سے، نحیا، ہم زندہ ہیں، و بکا، اور تیرے ہی حکم سے، نموت، ہم مریں گے، و الیک المصیر، اور تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک المصیر۔ کل انشاءاللہ اس کی اور مزید وضاحت کریں گے۔ یہی دعا شام میں جب پڑھی جاتی ہے تو اصبحنا کی بجائے امسینا ہو جاتا ہے کہ تیرے ہی نام کے ساتھ ہم نے شام کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔